اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے دو دن سیشن لینے والے ہیں۔ ایک تو فرائیڈے کے دن جس میں اصلاحی بیانات وغیرہ ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرا جو ہے سنڈے کے دن جیسا فکس تھا ویسا ہی فکس رہے گا، جس میں قرآن والا سیشن ہوگا انشاءاللہ، درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ مفتی محمد علی صاحب ہیں، جو اس سے پہلے جوائن نہیں ہوئے تھے، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم مفتی محمد علی صاحب کو انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو آج کا موضوع ہے قیامت کی تیاری، اس پر روشنی ڈالیں اور ہم سب کو اپنے علم سے نوازیں۔ ٹھیک مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ آج آن لائن کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے وہ عنوان ہے آخرت کی تیاری۔ آخرت پر یقین ایک ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت پر یقین ہی انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے اور اس کا مزہ لینے پر کھڑا کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر آخرت کی یقین نہیں ہوگا تو پھر وہ دنیا کے اندر جو بھی زندگی گزارے گا اس کا پھل اور اس کا ثمرہ اس کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سینکڑوں مذاہب زندگی گزارتے ہیں، ہر مذاہب کے تصورات اور اس کے خیالات الگ ہیں۔ سب کو اس بات پر یقین ہے کہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن وہ آخرت کے تصور اور اس کے اندر جو سزا اور جزا ہے اور انعامات ہے اس پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کو اس بات کا قائل کرایا ہے کہ دنیا کے بعد بھی ایک الگ زندگی ہے جہاں پر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات اس پر شاہد ہے کہ اگر انسان آخرت پر یقین نہیں رکھے گا تو دنیاوی زندگی کے اندر جو چاہے گا وہ زندگی گزارے گا۔ وہ چاہے گا شراب پیے گا، وہ چاہے گا غلط کام کرے گا، وہ چاہے گا بے حیائی اور عریانی جیسے اعمال وہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اس کو آخرت پر یقین ہوگا اور اللہ کے پاس جانے کا یقین اور بھروسہ ہوگا تو پھر وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 28ویں پارے کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ ایک ایمان والوں سے اللہ رب العزت
مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا کمایا ہے، یعنی کل جو چیز تمہیں پیش آئے گی، تم اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو تم وہاں پر کیا جواب دو گے، اس کے لیے تم نے کیا محنتیں کی، تم نے اس کے لیے کیا اعمال کیے، تم نے اس پر کتنا بھروسہ رکھا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کمایا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت یقیناً تمام چیزوں سے واقف ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایگزامینیشن کے ذریعے سے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تم اللہ کو اگر بھول جاؤ گے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تم کو جو بھیجا ہے کہ اس کے لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم اللہ کو بھول کر زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت بھی تم کو بھول جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی انسان کو کسی دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اس کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو انسان بھول جائے تو والدین بھی اپنے بیٹے اور اولاد کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو دنیا کے اندر بھیجا، اگر تم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور اس کے حکم پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت کو تم نے جس طرح بھلا دیا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت تمہاری پرواہ نہیں کرے گا کہ تم کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی بھلا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات اور جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں اس پر ہم مکمل طور سے عمل کرنے والے بنے۔ آخرت اور یہ دنیا گویا کہ آخرت کے لیے ایک کھیتی کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک کسان اپنی کھیت کے اندر فصل لگاتا ہے، بیج بوتا ہے اور 3 مہینہ 4 مہینے کے بعد وہ فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس فصل کو ایک کسان کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کے اندر جو فصل آئی ہے وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی جگہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر فصل کو اچھی طرح تیار نہیں کریں گے، وہ فصل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اپنی بات، اپنی زبان سے سچی بات بولنا ہے، اپنے کان سے سچی بات کو سننا ہے، اپنی آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ آخرت کے لیے فصل کے مانند ہے۔ اگر ہم آخرت کے لیے اس دنیا کی فصل کو برباد کر دیں گے تو جو ہم یہاں پر فصل لگائیں گے کل قیامت کے دن اور آخرت کے اندر ہم اسی فصل کو کاٹیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر فصل اچھی لگائی، ہم نے اچھی طرح زندگی گزاری، نیک اعمال کے ذریعے سے زندگی کو مزین کیا، اپنی بول کو سچ رکھا، اپنے کانوں کی سنائی کو اچھی باتوں کو سننے کا عادی بنایا، اپنی آنکھ کو اچھی چیزوں کے دیکھنے کا عادی بنایا، تو یہ اچھی فصل ہم کل قیامت کے دن کاٹیں گے۔ اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، برائی کی طرف ہم نے قدم کو بڑھایا، برائی کا ہم رسیا بن گئے، ہم بری چیزوں کے عادی بن گئے تو ہم بری فصل کو کل کاٹیں گے، پھر ہمیں جو سزا ملے گی وہ ہم دیکھ کر رہیں گے، اور جو انعامات ہم کو دیے جائیں گے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو گویا کہ یہ دنیا آخرت کے لیے فصل کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مثال دے کر سمجھایا، الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ دنیا
کھیتی کی مانند ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک ایسی ہی ہے جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے پھر اس کو باہر نکالے تو اس کی انگلی میں کتنا پانی لگے گا۔ یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ دنیا ہے، یعنی ہم نے سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبویا اور پھر اس انگلی کو ہم نے باہر نکالا تو اس انگلی کے اندر کتنے پانی اس میں لگا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا ہے۔ اور سمندر آخرت کے مانند ہے، سمندر کی کوئی عطا نہیں ہے، اس کی کوئی محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی زندگی ہمارے لیے لامحدود ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر امتحان کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اگر ایک طالب علم اپنے امتحان کی تیاری نہ کرے اور ایگزام ہال میں جا کر بیٹھ جائے، اس کے سامنے جب پرچہ آئے گا وہ تیاری کر کے نہیں آئے گا تو وہ پرچہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا کہ ہم اس کے لیے کیا حل کریں گے۔ لیکن اگر وہی طالب علم اور اسٹوڈنٹ اگر ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر کے ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کے پرچے کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرے گا اور کہے گا کہ آج تو آسان پرچہ ہمیں ملا تھا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہمارے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امتحان گاہ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تیاری کی جگہ ہے۔ اس کے اندر انسان جیسی تیاری کرے گا، جس طریقے سے محنت کرے گا اور جتنی کوششیں وہ اچھے اعمال کو کرنے میں لگائے گا تو انشاءاللہ وہ کل قیامت کے دن اس کا پھل وہ محسوس کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، لیکن باقی کیا رہے گی؟ وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات باقی رہے گی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر ایک چیز باقی رہ جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اللہ کے حکم سے جنت اور جہنم بھی باقی رہے گی۔ اسی لیے اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت بہتر بن جائے، ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو ہم ہر ایک چیز کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم دنیا کے اندر اس کے لیے کچھ کام کریں۔ اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور سب سے بنیادی چیز دنیا کے اندر جو چیز ہمیں کرنا ہے، ہم کوئی بھی کام کرے تو دل کے اندر یہ یقین اور یہ اعتماد اور یہ بھروسہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان دنیا کے اندر وہ کوئی بھی کام کرے، مثال کے طور پر وہ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے یا کہیں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اور ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور دنیا سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور دنیا سے اقبال، اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
یعنی انسان دنیا کے اندر جس شعبے کے اندر اور جس فیلڈ کے اندر کام کرے، لیکن اس کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ عبادت اور بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جس طریقے سے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے تو اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اسی طریقے سے عبادت کا اعلیٰ درجہ اور بلند درجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ خیال اور یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو اتنا تو خیال ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات، اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات اور یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرے گا تو فوراً اس کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو انسان صحیح کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم گھر کے اندر بیٹھے ہو، ہمارے والدین بھی بیٹھے ہیں، اگر ہم غلط کام کرنے کی وہاں کوشش کریں گے تو فوراً دل سے یہ خیال آئے گا کہ ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے غلط کام کیا تو فوراً ہمارے ماں باپ ہم کو فوراً ڈانٹے گا۔ اگر مارنے والا کام ہے، غلط کام ہے، تو اس پر ہماری پٹائی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر یہ خیال اور یہ تصور ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے تو دنیا کے اندر انسان برا کام کرنے سے بچ جائے گا۔ تو اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خیال اور یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ سامعین اور سامعات، دوسری چیز جو اخروی زندگی کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ عربی لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ عربی کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے التقوی من اللہ تعالی والعمل بالتنزیل، کہ انسان اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اور اللہ رب العزت نے جو حکم اور جو تعلیمات اتارے ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہونے والے بن جائے اور اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے بن جائے، یہ تقوی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں اکثر جگہ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کو تقوی کی ترغیب دی ہے، اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی ہے۔ اب یہ نہیں ہم ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح تم کو ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا کے اندر زندگی گزارو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارو، کہ تمہارے لباس سے اور تمہاری چال چلن سے، تمہاری بات سے، تمہاری ڈھنگ سے، تمہاری تہذیب سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تم ایک سچے پکے مسلمان ہو۔ اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو یہ چیزیں تمہاری لذتوں کو اور تمہاری خواہشات کو توڑنے والی ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر موت کو یعنی اللہ کے سامنے جانے کو اور اس دنیا سے جانے کا جو یقین ہے اس کو یاد کرے۔ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اعمال تیار کیے ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا کوششیں کی ہے۔ انسان اس کو یاد کرے اور اس کے لیے اگر ٹائم ملے تو کم سے کم 2 منٹ 3 منٹ نکال کر اور اس موت کو یاد کرے اور تصور کرے کہ اگر ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے اور اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہم اس حاضری کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس کو انسان یاد کرے گا تو جو نفسانی خواہشات ہے، جو دنیاوی تعیشات ہے، وہ خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو تیسری اور بنیادی اہم چیز یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔ چوتھی چیز اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ قبر کی جو زندگی ہے وہ تمہارے ذہن کے اندر بیٹھے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قبرستان جانے کی اجازت صرف مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے منع فرمایا ہے کہ عورتیں قبرستان اور قبر کی زیارت کریں۔ اللہ کے رسول نے اس عورتوں کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرے۔ اگر ٹائم ملے تو قبرستان جائے اور اپنی اخروی زندگی کو یاد کرے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو محدود زندگی ہے، 60 سال 70 سال اور ہو سکے تو 100 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو ہمیں ایک ابدی زندگی کی طرف جانا ہے، وہ ہمیں حاضری دینا ہے، وہ ہمیں جواب دینا ہے۔ تو چوتھی چیز قبر کی زیارت یعنی قبرستان جا کر اپنی موت اور اخروی زندگی کو یاد کرنا۔ پانچویں چیز موت کے بعد جو مراحل ہے، جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو یاد کرنا۔ اگر ہماری موت ہو جائے تو ہماری موت کے بعد قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہاں پر سوال کرنے والے حاضر ہوتے ہیں اور انسان سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، من دینک، من رسولک، من نبیک، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا رسول کون ہے۔ یہ 3 سوال قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انسان اس سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری زندگی اچھی سے گزری ہوگی، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی حکم کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، تب ہم قبر کے جو سوال ہیں اس کا صحیح جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو مراحل شروع ہوں گے یعنی جنت کا نظارہ اور جہنم کی ہولناکی، جنت کی خوشنما منظر اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، یہ تمام چیزیں انسان دیکھے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کو جنت اور جہنم مل جائے گی؟ جنت اور جہنم تو انسان کو قیامت کے دن فیصلے کے بعد ملے گی۔ قبر کے اندر اگر انسان صحیح جواب دے دیا تو اس کو جنت کی خوشبو ملتی رہے گی۔
اگر انسان نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو اس کو جہنم کی ہوا آتی رہے گی۔ اسی لیے ہمیں موت کے بعد کے جو واقعات ہیں، عالم برزخ ہے، قیامت ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہنم کے مناظر ہے، جنت کے خوشنما منظر ہے، ان تمام چیزوں کو یاد کرنا، اور جب اس چیزوں کو یاد کریں گے تو ہمارا ذہن ایک اچھے کام کے لیے تیار ہوگا، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان موت کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے اس کو یاد کرے۔ چھٹی چیز، انسان دنیا طلبی سے بچے، انسان دنیا کے حرص اور لالچ سے بچے۔ دنیا کے اندر انسان زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا کے اندر انسان صرف محنت کرتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے۔ اسی کے لیے انسان کی پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے گھر اچھے ہو جائے، ہمارے کپڑے اچھے ہو جائے، ہمارا کھانا اچھا ہو جائے۔ اپنی پوری زندگی وہ اسی کے لیے لگا دیتا ہے۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا انسان کمائے تو حلال روزی کمائے، اس کے لیے جتنی محنت ہو وہ محنت کرے، اور انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے، جتنی روزی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے اتنی ہی روزی اس کو مل کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو وہ روزی نہ مل جائے جو روزی اس کے لیے مقدر تھی۔ جو روزی انسان کو دنیا میں مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے کہ انسان کو وہ روزی مل کر رہے گی، وہ روزی انسان کو مل جائے گی، تبھی جا کر اس کو موت آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دنیا طلبی سے، دنیا کے حرص سے، دنیا کی لالچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اخیر زمانہ آئے گا جس کے اندر تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں رہے گی، تمہیں لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم طاقت کے اعتبار سے کمزور رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم شکست کیوں پڑ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے۔ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ چند روپیے کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنی اخروی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان محنت کرے، کھائے پیے، لیکن حلال طریقے سے روزی کمائے، اور جتنا مقدر ہے انسان کو اتنا مل کر رہے گا۔ اسی لیے انسان کو اگر اخروی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا طلبی سے، دنیا کے حرص سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ آخرتی زندگی کو، اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے معنی کو پڑھنے کی کوشش کرے اور غور کرے کہ اس معنی کے اندر اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا،
تو ضرور بالضرور انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی۔ انسان اپنے آپ کو قرآن حکم پر، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کا کوشش کرے گا۔ جب انسان پڑھے گا کہ اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے تو وہ خود بخود ان باتوں سے رکنے والا بن جائے گا۔ جب انسان پڑھے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ انسان جو اچھے لوگ ہیں اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان پڑھے گا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب، کیا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ہم دوسروں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، سچ بات کہو، اچھی بات سننے کا عادی بنو، لیکن خود انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جب انسان اس چیزوں کو پڑھے گا، ان چیزوں کو پڑھے گا تو اس کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی۔ جب انسان پڑھے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس بات کا تم حکم دو اس بات پر عمل کرنے والے خود بنو، تو وہ خود ان باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان پڑھے گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو نہیں، تو انسان اپنی جماعت کو اور اپنی قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ چیزیں اسی وقت آئے گی جب ہم قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس کے معنی کو پڑھیں گے۔ کم سے کم اگر وقت ملے تو 2 آیت، 1 آیت معنی کے ساتھ پڑھنے کی انسان کوشش کرے تو انسان کی زندگی کے اندر خود بخود تبدیلی آئے گی۔ جب انسان یہ پڑھے گا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، چلنا پھرنا، میری زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا۔ انسان چلے گا تو قرآن کے حکم کے مطابق چلے گا، انسان بات کرے گا تو قرآن کے حکم کے مطابق بات کرے گا، انسان کسی بات کو سنے گا تو قرآن کے حکم کے مطابق سنے گا، انسان دوسروں کو حکم دے گا تو قرآن کیا کہتا ہے اس بات کو حکم دینے کی کوشش کرے گا۔ تو آخرت کی زندگی کو اگر ہمیں بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر چیز یہ ہے، اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آخر بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ ہم مسلمان ہیں، انسان کو فخر ہو اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ ان باتوں پر انسان کو فخر ہو اور اپنے آپ کو یہ غرور اور یہ فخر ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان باتوں کو اگر انسان اپنے دل کے اندر بیٹھا لے گا، اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لے گا اور دل کے کانوں سے سنے گا تو انشاءاللہ اس کی اخروی زندگی سب سے بہتر ہوگی۔
جو باتیں ہم نے ارشاد فرمائی، جو باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس باتوں کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے بعد تقوی اختیار کرے، اس کے بعد موت کو کثرت سے یاد کرے، قبروں کی زیارت کرے، موت کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو یاد کرے، دنیاوی حرص سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ اگر جو آدمی اور جو مسلمان ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لے گا تو ضرور بھی ضرور اس کی اخروی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن پاک صاف طور سے ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ایک اچھے مسلمان کی تعریف کی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ پاکیزہ اسی وقت بنائے گا جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، قرآن پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری اخروی زندگی ضرور بھی ضرور بہتر بنے گی۔ اور اللہ رب العزت نے جو تعریف صحابہ کرام کی فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کو یہ بشارت اور خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی وقت ہم بھی اس بشارت اور خوشخبری کے مستحق ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کو قرآن حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو ہم بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مستحق بن سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن حضرات کو سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کا کچھ سوال ہو تو پوچھ لیں۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں دکھ رہی ہیں، قیامت کا وقت آ گیا ہے، تو کیا سچ میں قیامت کا وقت آ گیا ہے یا صرف ہم لوگ ابھی سوچ ہی رہے ہیں سر؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کی جائے گی انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو اچھی زندگی کی طرف لائے۔ 15 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے کچھ تو بظاہر ظاہر نظر آتی ہے، جیسے دجال کا آنا، ابھی دجال تو آیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہو جانا۔ ایک لڑکی اپنی ماں کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اب غور کریں، معاشرے کے اندر ایک لڑکی جو ہوتی تھی وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ فرما بردار ہوتی تھی۔ لڑکے تو اکثر نافرمان ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں اپنی ماں کی فرما بردار ہوتی تھی، لیکن آج معاشرہ اور سوسائٹی اس کا الٹا نظر آتا ہے۔
ماں اگر کچھ کہتی ہے اپنی لڑکی سے تو فوراً اپنی ماں کو اس طرح جواب دیتی ہے تو وہ ماں اپنا منہ لے کر رہ جاتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ بات عام ہو جائے گی، ایک لڑکی اپنی ماں کی بہت زیادہ نافرمان بنے گی۔ اسی طرح بے شمار نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک مسجدوں سے شور و شغب کی اور آواز بلند ہونے کی عام ہو جائے گی کہ مسجد میں لوگ دنیاوی بات کریں گے، حالانکہ مسجد ایک عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اور وہاں پر دنیاوی بات ہوگی، عام ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ نشانیاں اس لیے ظاہر کی جاتی ہے تاکہ انسان بیدار ہو جائے۔ قیامت تو آئے گی، قیامت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ قیامت تو وہی ہے، اگر ہمارے جسم سے روح نکل ہو جائے قیامت ہے۔ قیامت کیا ہے؟ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، قیامت شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ہم نے ضرور تیاری کی ہے۔ انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہم قیامت کے لیے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے قیامت ہے۔ اگر انسان نے اس تیاری نہیں کی ہے تو ہزاروں قیامت آ جائے اس کو ڈر اور خوف لگا ہی رہے گا۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہے تو قیامت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جی، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں۔ تو فیصل بھائی کیا اینڈ کیا جائے؟ جی کیا بولے؟ بول رہے ہیں میسج کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی جی، اگر کسی کو پوچھنے میں کچھ بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے یا خاص طور پر ہماری بہنوں کو بعد میں بولتی ہیں کہ ہم کو پوچھنا تھا پر شرم آ رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، تو میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جی، اور مفتی صاحب کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمارے لیے مفتی صاحب وقت نکالے، اس کے لیے مفتی صاحب کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شاید اب کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے فیصل بھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ آئے اور ہم لوگوں جزاک اللہ۔ کو سکھایا بہت کچھ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سیشن بہت اچھا تھا، کسی نے لکھا ہے۔ جو باتیں ہم نے بیان کی ہے، یعنی 8 چیزیں ہم نے بتائی آپ کو، وہ باتیں انسان اگر یاد کر لے، ذہن میں بیٹھا لے تو بہت اہم باتیں تھی۔ جی ہم نوٹ بھی کیے اس کو، اور 2 پوائنٹ بس اسٹارٹنگ کا نہیں سن پائے تھے ہم، پہلا اور دوسرا اچھا، پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جی دوسرا پوائنٹ ہے انسان تقوی اختیار کرے۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ یہ تقوی مفتی صاحب، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر تقوی ہے، یعنی کہ مطلب ہم متقی ہیں یا تقوی ہے میرے اندر؟ تقوی دیکھیے، اردو لفظ کے اندر تقوی کے الگ معنی آتے ہیں، ڈر کے آتے ہیں۔ وہی لفظ جب عربی کے اندر جاتا ہے اس لفظ میں وسیع اور عریض معنی چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان، جو پہلی بات ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی کے سمجھیے وضاحت تقوی سے کی جاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی ضرور ہے۔
چاہے وہ انسان جس میدان کے اندر رہے. اب یہ نہیں کہ سامنے سے حسین و عریض کہ سامنے سے خوبصورت چیز ہم نے دیکھی، غلط چیز تھی، اور ہم نے فوراً اپنی نگاہوں کو چھپا لیا، تو یہ چیز تقویٰ نہیں، تقویٰ کے برخلاف ہے. ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں، یہ تقویٰ ہے کہ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، تو یہ تقویٰ ہے. ہم جیسے رشوت اگر کوئی انسان دے رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دور کر لیں اس سے، یہ تقویٰ ہے. انسان اپنے آپ کو اچھی زندگی پر اتار لے، یہ تقویٰ ہے. اللہ نے جس بات کو حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رکنے والے بن جائیں، یہ تقویٰ ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم روزہ رکھیں، سچ بولیں، سچ بات سنیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں. یہ چیزیں اگر ہم نے اپنا لی تو گویا کہ ہم نے تقویٰ اور متقی بن گئے. اگر ہمارے اندر ان چیزوں کے اندر کمی ہے تو ہم متقی نہیں. بظاہر انسان ٹوپی چڑھا لے، داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ پہن لے، لیکن انسان کی زندگی کے اندر اچھائی نہیں ہے، انسان کی زندگی کے اندر احسان نہیں ہے. یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے وہ بچتا نہیں ہے. انسان ٹوپی، داڑھی اور کرتا پاجامہ لمبے چوڑے بھی پہن لے، وہ متقی کہلانے کے مستحق نہیں ہے اللہ کی نگاہ کے اندر. اللہ کی نگاہ کے اندر متقی وہی شخص ہو سکتا ہے بظاہر اگر وہ شرٹ پینٹ ہی پہن رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، حتی الامکان کوشش کر رہا ہے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس غلطی کو معاف فرمایا. اسی طرح ہم لوگ بھی انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو شریعت اور اسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے. دوستوں میں بیٹھے کبھی فحش باتیں ہو گئی، کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، تو ہم اس پر اگر ہمارا دل رنجیدہ ہو گیا، غم زدہ ہو گیا اور ڈر گیا، ہم نے غلط بات زبان سے نکالی ہے، فوراً ہم نے توبہ کر لی، تو گویا کہ ہم متقی کے فہرست میں اور اس کے شمار میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھا؟ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی الحمد صاحب للہ. پوچھنا تھا کہ ابھی کے لائف اسٹائل کے حساب سے قیامت جی کی تیاری کیسے کریں گے؟ لائف اسٹائل سے مراد آپ کا کیا کہنا ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے، ابھی یورپی جس طرح کلچر؟ سے لوگ بزی چل رہا ہے، جی ابھی جس طرح سے لوگ بزی چل رہے ہیں، وقت کی کمی ہے سب کے پاس. اچھا، وقت کی کمی تو کسی کے پاس نہیں ہے، ہم نے خود بخود اپنے آپ کو زندگی کے اندر بزی کر رکھا بزی کر رکھا ہے جو. ہے. اگر ہم اسی وقت میں سے نماز کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے آپ نماز کے لیے نکالیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم نماز کے لیے نکال لیں، اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. لائف اسٹائل اگر ہم یورپی کلچر سے دور رہیں، جو تہذیب یورپ ممالک سے، ویسٹرن ممالک سے ہمارے مشرقی ممالک کے اندر آ رہی ہے، یعنی یہ ہند و پاک کے اندر، اس کلچر سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اور اسلام نے ہمیں جس باتوں کا حکم دیا ہے ان سے ہم بچنے والے بن جائیں اور اپنے آپ کو شرعی حکم پر اتارنے والے بن جائیں گے تو ہم قیامت کی تیاری میں لگے ہوئے. ہم بتائیں نا قیامت کیا ہے؟ ہمارے جسم سے روح نکلی، قیامت شروع ہو گئی. ہم قبر میں رکھے گئے، ہمارے لیے وہ قیامت ہے. ہم وہاں پر سوال و جواب کا صحیح جواب دے دیے تو ہم ایک ہم اخروی زندگی میں اچھا قدم رکھ دیے. اگر ہم وہاں پر صحیح جواب نہیں دیے تو گویا کہ ہماری زندگی بہتر نہیں تھی. تو ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اسی وقت بیزی رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو
اچھے سے گزاریے، شرعی حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، موبائل کا غلط استعمال نہ کیجیے اور موبائل کا کم استعمال کیجیے۔ اگر موبائل کا سننا ہو تو صحیح باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے، تو انسان خود بخود قیامت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ سمجھ آئی بہن؟ جی شکریہ۔ جی اور کسی کا سوال ہے؟ جی مفتی صاحب بول رہے تھے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے، یعنی سابقون، جو سابقون اور مقربون۔ السابقون الاولون اولئک المقربون، کہ جی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جس کو اللہ رب العزت اپنے سے قریب کر لیں گے۔ تو ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، یا کچھ ایسا مطلب کیا کریں کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ وہی بات نکل کے آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اور قرآن نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم السابقون الاولون میں شامل ہو جائیں گے، ضرور بھی ضرور شامل ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس وقت ہر ایک لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا، تو اللہ کا سایہ کا مطلب اللہ سے قریب ہی تو ہونا۔ ہم اگر جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی کو کوئی لڑکی غلط کام کرنے کی طرف دعوت دے اور وہ لڑکا فوراً انکار کر دے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح لڑکا کسی لڑکی کو غلط کام کرنے کی طرف دعوت دے اور وہ لڑکی فوراً انکار کر دے تو وہ لڑکی بھی اس فہرست میں اور اس سائے میں شامل ہوگی۔ تو السابقون الاولون میں ہم اللہ کے فضل سے شمار ہو سکتے ہیں اسی وقت جب ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم آ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ جی جی بہت شکریہ۔ اور کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ کسی کا کچھ سوال ہے میسج بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کسی کا کچھ سوال ہو تو میسج کر کے پوچھ لیں۔ اگر میسج سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ یہاں دیکھیے، ایک ہاتھ بنا ہوا ہوگا، اس کے بغل میں 3 ڈاٹ ہوں گے، اس میں اگر آپ کلک کریں گے تو اوپر میں ہی آپ کو ان کال میسیجز کا آپشن مل جاتا ہے، اب وہاں جا کے میسج ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ پر بھی اگر کریں تو ہم لوگ یہ پتا چل جائے گا کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ نے ہینڈ جمعہ کے دن پہلا دن ماشاء اللہ، اسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو ان کو۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، شاید کوئی پوچھنا نہیں چاہتے، اور وقت بھی 1 گھنٹہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ اور ہاں کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی پوچھ سوستہ خاتون، جی مائک پوچھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اگلی ملاقات السلام السلام علیکم. السلام علیکم. بولے یہ لاسٹ میں کیا ہوا تھا؟ میرا اچانک سے چلا گیا، آواز بھی کچھ سنا نہیں دے رہا تھا. ہم نکلنا چاہ رہے تھے، آواز ہی میرے میں کچھ ایک دم کرا رہا تھا، کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا.